بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما الدروس لغات العربیہ الدرس الرابع۔ آج ہم دروس لغت العربیہ کے پہلے کی بک کو پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم مندرجہ ذیل چیزیں سیکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان ہمیشہ ایک ہی حالت اور ایک ہی لباس میں نہیں رہتا۔ آرام کے اوقات میں اس کا جو لباس ہوتا ہے وہ کام کے اوقات میں نہیں ہوتا۔ تقاریب میں اس کا لباس گھر کے لباس اور عام حالات کے لباس سے مختلف ہوتا ہے۔ اس طرح لباس یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کس حالت میں ہے۔ اس طرح اسما بھی ہمیشہ یکساں حالت میں نہیں رہتے ہیں، ان کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے۔ عربی زبان میں اسم کے آخری حرف پر جو تبدیلی ظاہر ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، حالت رفع۔ جو لفظ حالت رفع میں ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ اس کی ایک علامت ضمہ ہے، جیسے البیت بیتن۔ نمبر 2، حالت جر۔ جو لفظ حالت جر میں ہو اس کو مجرور کہتے ہیں۔ اس کی ایک علامت کسرہ ہے، جیسے فی البیت گھر میں، فی بیتن ایک گھر میں۔ نمبر 3، حالت نصب۔ جو لفظ حالت نصب میں ہو اس کو منصوب کہتے ہیں، جیسے رأیت البیت میں نے گھر دیکھا، رأیت بیتن میں نے ایک گھر دیکھا۔ عربی میں اسماء عام حالات میں مرفوع ہوتے ہیں، لیکن اگر ان سے پہلے حروف جر میں سے کوئی حرف جیسے فی یا علی آ جائے تو ان کا رفع ختم ہو جاتا ہے اور وہ مجرور ہو جاتے ہیں، جیسے البیت گھر، فی البیت گھر میں، بیتن ایک گھر، فی بیتن ایک گھر میں۔ المکتب میز، علی المکتب میز پر، مکتبن ایک میز، علی مکتبن ایک میز پر۔ ہوا، وہ ضمیر مذکر ہے۔ اردو کی طرح عربی میں بھی انسان، دیگر جاندار اور بے جان اشیاء سب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے این الولد لڑکا کہاں ہے، ہوا فی المسجد وہ مسجد میں ہے، این الکتاب کتاب کہاں ہے، ہوا علی المکتب وہ میز پر ہے۔ نمبر 3، ہی، وہ ضمیر مؤنث ہے۔ اردو کی طرح عربی میں بھی انسان، دیگر جاندار اور بے جان اشیاء سب کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے این آمنۃ آمنہ کہاں ہے، ہی فی البیت وہ گھر میں ہے، این الساعۃ گھڑی کہاں ہے، ہی علی السریر وہ پلنگ پر ہے۔ اکثر مؤنث اسماء کے آخر میں تا گول تائے آتی ہے، لیکن بعض میں نہیں آتی۔ نوٹ: عورتوں کے نام کے آخر میں تنوین نہیں آتی، جیسے آمنۃ، فاطمۃ، زینب، سعاد۔ الفاظ کے معنی: این کہاں، علی پر، اوپر، الغرفۃ کمرہ، السماء آسمان، الحمام غسل خانہ، الفصل کلاس روم، المطبخ باورچی خانہ، المرحاض بیت الخلاء، فی میں۔ آگے تمارین ہیں، مشقیں ہیں۔ اب ہم بک میں اسٹارٹ کریں گے۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ پہلا حصہ ہے حمزہ۔ البیت ایک گھر، فی البیت گھر میں، المسجد ایک مسجد، فی المسجد مسجد میں، المکتب ایک ٹیبل، علی المکتب ٹیبل پر، السریر بیڈ، علی السریر بیڈ پر۔ دوسرے حصے میں ہے این محمد محمد کہاں ہے، وہ فی الغرفۃ وہ کمرے میں ہے، و این یاسر اور یاسر کہاں ہے، ہوا فی الحمام وہ غسل خانے میں ہے، و این آمنۃ اور آمنہ کہاں ہے، ہی فی المطبخ وہ کچن میں ہے، این الکتاب کتاب کہاں ہے، ہوا علی المکتب وہ ٹیبل پر ہے، و این الساعۃ اور گھڑی کہاں ہے، ہی علی السریر وہ بیڈ پر ہے۔ المطبخ کچن۔ تمارین، مشقیں۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیجیے۔ این الکتاب کتاب کہاں ہے، ہوا علی السریر وہ بیڈ پر ہے، این محمد محمد کہاں ہے، ہوا
علی الغرفتی ہوا فی الغرفتی وہ کمرے میں ہے. این الساعۃ گھڑی کہاں ہے. ہی علی السریر وہ بیڈ پر ہے. این یاسر یاسر کہاں ہے. ہوا فی المسجد وہ مسجد میں ہے. این آمنۃ آمنہ کہاں ہے. ہی فی الغرفۃ وہ کمرے میں ہے. آمنۃ فی الغرفۃ کیا آمنہ کمرے میں ہے. نعم آمنۃ فی الغرفۃ جی ہاں آمنہ کمرے میں ہے. یاسر فی المطبخ کیا یاسر کچن میں ہے. لا یاسر فی البیت نہیں یاسر گھر میں ہے. من فی الغرفۃ کمرے میں کون ہے. آمنۃ فی الغرفۃ آمنہ کمرے میں ہے. ومن فی الحمام واش روم میں کون ہے. احمد فی الحمام احمد واش روم میں ہے. ماذا علی المکتب ٹیبل پر کیا ہے. الساعۃ علی المکتب گھڑی ٹیبل پر ہے. ماذا علی السریر بیڈ پر کیا ہے. الکتاب علی السریر بک بیڈ پر ہے. تدریب الثانی اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. نیچے دیے اقرأ پڑھیے اور آخری حرف کلمات کے آخری حرف پر حرکات دے کر لکھیے. المدرسۃ مدرسہ ایک مدرسہ. فی المدرسۃ مدرسے میں. فی البیت گھر میں. البیت ایک گھر. الغرفۃ ایک کمرہ. الحمام ایک واش روم. فی المطبخ کچن میں. المکتب ایک ٹیبل. علی المکتب ٹیبل پر. علی الکرسی کرسی پر. السریر ایک بیڈ. علی الکتاب کتاب پر. فی المسجد مسجد میں. اقرأ پڑھیے واکتب اور لکھیے. الطالب فی الجامعۃ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں ہے. الرجل فی المسجد آدمی مسجد میں ہے. این التاجر تاجر کہاں ہے. ہوا فی الدکان وہ دکان میں ہے شاپ میں ہے. القلم علی المکتب پین ٹیبل پر ہے. این زینب زینب کہاں ہے. یہ فی الغرفۃ وہ کمرے میں ہے. این الورق پیج کہاں ہے. وہ علی المکتب وہ ٹیبل پر ہے. این المدرس ٹیچر کہاں ہے. وہ فی الفصل وہ کلاس میں ہے. این یاسر یاسر کہاں ہے. وہ فی المرحاض وہ واش روم میں ہے. الشمس والقمر فی السماء سورج اور چاند آسمان میں ہے. من فی الفصل کلاس میں کون ہے. حمزہ حصہ ایک. محمد آمنۃ. خالد زینب. حامد فاطمۃ. یاسر مریم. عمار عائشۃ. سعید خدیجۃ. علی صفیۃ. عباس رقیۃ. یہاں پہ مذکر اور مؤنث کے آخری حرف کے حرکات کے بارے میں بتایا گیا ہے. محمد جو مذکر ہے اس کے دال پر تنوین ہے اور آمنۃ مؤنث ہے اس کے آخری حرف پر ضمہ لگایا گیا ہے تنوین نہیں لگائی گئی. یہ مذکر میں تنوین لگائی جاتی ہے اور مؤنث میں تنوین نہیں لگائی جاتی. اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات پڑھیے اور لکھیے کلمات کے آخری حرکات آخری حرف پر حرکات لگا کر. حامد زینب آمنۃ عمار سعید فاطمۃ مریم علی خالد عباس عائشۃ محمد صفیۃ خدیجۃ. یہاں پر مذکر اور مؤنث کے اعراب کے بارے میں کہا گیا ہے. حامد مذکر ہے تو یہاں پر تنوین آئی ہے. زینب مؤنث ہے تو یہاں زینب کے آخری حرف پر ضمہ آیا ہے تنوین نہیں آئی. تو اسی طریقے سے سب پر ہم نے اعراب لگایا تنوین اور ضمہ. حصہ دوسرا ہے البیت ایک گھر. من البیت گھر سے. المسجد ایک مسجد. الی المسجد مسجد کی طرف. المدرس ٹیچر. من این انت آپ کہاں سے ہیں. محمد
انا من الیابان میں جاپان سے ہوں. المدرس ٹیچر ومن این عمار اور آپ کہاں سے ہیں عمار؟ محمد هو من الصین وہ چین سے ہے. ومن این عمار اور عمار کہاں سے ہے؟ محمد هو من الصین وہ چین سے ہے. المدرس ٹیچر ومن این حامد اور حامد کہاں سے ہے؟ محمد هو من الہند وہ ہندوستان سے ہے. المدرس ٹیچر این عباس عباس کہاں ہے؟ محمد خرج وہ باہر گیا ہے. المدرس این ذهب وہ کہاں گیا؟ محمد ذهب الی المدیر وہ پرنسپل کے پاس گیا ہے. المدرس ٹیچر وأین ذهب علی اور علی کہاں گیا ہے؟ محمد ذهب الی المرحاض وہ واش روم گیا ہے. تمارین مشقیں. اجب عن الاسئلة الآتیہ نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیجیے. من این انت آپ کہاں سے ہیں؟ انا من الیابان میں جاپان سے ہوں. انت من الفلپین کیا آپ فلپائن سے ہیں؟ نعم انا من الفلپین. من الصین چین سے کون ہے؟ علی من الصین علی چین سے ہے. من این حامد حامد کہاں سے ہے؟ حامد من الیابان حامد جاپان سے ہے. این ذهب عباس عباس کہاں گیا ہے؟ ذهب عباس الی المدیر عباس مدیر کی طرف گیا ہے. اذهب علی الی المدیر لا ذهب علی الی المدیر. ذهب احمد الی المدیر. اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات پڑھیے اور آخری حرف کی حرکات کے ساتھ لکھیے. الغرفۃ من الغرفۃ من الحمام المرحاض الی المرحاض. الیابان الفلپین من الہند الی الصین. اقرأ واکتب پڑھیے اور لکھیے. من این فاطمۃ فاطمہ کہاں سے ہے؟ یہ من الہند وہ ہندوستان سے ہے. خرج المدرس من الفصل وذهب الی المدیر. ٹیچر خرج المدرس ٹیچر نکلا کلاس روم سے. وذهب الی المدیر اور وہ پرنسپل کی طرف گیا. ذهب التاجر الی الدکان تاجر دکان کی طرف گیا. خرج حامد من الغرفۃ وذهب الی الحمام حامد نکلا کمرے سے اور واش روم کی طرف گیا. من خرج من الفصل علی خرج من الفصل. خرج الطالب من المدرسۃ وذهب الی السوق. اسٹوڈنٹ نکلا اسکول سے. وذهب الی السوق اور وہ بازار کی طرف گیا. خدیجۃ من الصین خدیجہ چین سے ہے. وخالد من الیابان اور خالد جاپان سے ہے. دع فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسبا. دع فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسبا نیچے دیے گئے خالی جگہوں میں حرف جر مناسب سے خالی جگہ پر کیجیے. من الی فی علی. الکتاب علی المکتب کتاب ٹیبل پر ہے. الطالب فی الفصل اسٹوڈنٹ کلاس روم میں ہے. ذهب حامد الی الجامعۃ حامد یونیورسٹی گیا. خرج المدیر من المدرسۃ ٹیچر پرنسپل اسکول سے نکلا. ذهب محمد الی الصین محمد چین کی طرف گیا. حامد ذهب الی الیابان حامد جاپان کی طرف گیا. الکلمات الجدیدہ نیو ورڈز. المدرسۃ اسکول. الفصل کلاس روم. الحمام واش روم. المرحاض
الحمام غسل خانہ، المرحاض واش روم، المطبخ کچن، الغرفۃ کمرہ، الجامعۃ یونیورسٹی، السوق بازار، الیابان جاپان، الصین چین، الہند ہندوستان، فلپائن، المدیر پرنسپل، ذهب وہ گیا، خرج وہ نکلا۔ فی علی من الی من حروف الجر، فی علی من الی یہ حروف جر میں سے ہیں۔ یہاں تک ہمارا پورا ہوا۔